بس یہ آخری سوال ہے، مرحوم ماما کے گزرے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، ہر روز عشاء کی نماز میں ان کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، کیا ان کے لیے کل سورہ پڑھ کر بخشنا چاہیے یا صدقہ ہی کافی ہوگا؟ اور اسی طرح ایک اور سوال بھی اسی سے متعلق ہے، کیا مرحوم کو قرآن پڑھ کر بخشنے سے ان کا ثواب پہنچتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے ماما کی یاد جو آپ کو بار بار عشاء کی نماز کے وقت آتی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں شاید وہ یہاں کے مصلی رہے ہوں گے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماما کی مغفرت فرمائیں، ان کے قبر کو کشادہ کریں، ان کے قبر کو نوروں سے بھر دیں، ان کے قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیں۔ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ہم انہیں قرآن پڑھ کر بخشنا، اس کی کوئی واضح دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو اپنے مرحوم کے لیے قرآن پڑھو اور ان کو بخش دو۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، کسی بیٹی کے لیے آپ نے نہیں کیا۔ آپ کے چچا کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی آپ نے نہیں کیا۔ جنگ احد 70 صحابہ انتقال ہو گئے، آپ نے ان کے لیے بھی اس طرح قرآن پڑھ کر بخشنا ایسا کوئی آپ نے نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ تو جب آدمی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ فائدہ پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے بہترین طریقہ دعا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا سے میت کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا آدمی جب انتقال ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا جو ہے نفع بخش علم ہے، کوئی نفع بخش علم وہ سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، تیسرا یہ ہے کہ اس کی نیک اولاد جب اس کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نیک پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے درجہ کو اللہ بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے، بہت بلند کرتا ہے۔ میت حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا عمل نہیں کیا ہے اللہ، میرا درجہ کیسے اتنا بلند ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے باستغفار ولدک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعائے خیر کرتے رہے تو اسی لیے تمہارا درجہ بلند کیا گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان پر تھے، قبر اب مکمل تیار نہیں ہوئی، تو آپ نے لوگوں معاف کرنا یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اب تم میت کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ان سے اب سوال ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح صدقہ بھی کر سکتے ہیں، صدقہ کا ثواب بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ آپ کو دولت دیا ہے تو میت کی طرف سے حج اور عمرہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، میت کا اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض کو ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے میت کی طرف سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا اگر کوئی قرض ہے بیٹا سے جا کر پوچھتے ہیں تو انکار کرتے ہیں، باپ انتقال ہو گئے تو بس میرے کوئی ذمہ نہیں، وہ نہیں دے تو میں کیا کر سکتا؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نفس المؤمن معلقۃ بدین، آدمی کی جان لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ تو آپ کے باپ ہیں، دادا ہیں، انتقال ہو گئے، آپ آگے بڑھ کر ان کے قرض کی ذمہ داری لیجیے۔ مل جائیے رشتہ دار، 1 سے 3 بھائی 4 بھائی رشتہ دار مل کر ان کے قرض کی ادائیگی کی کوشش کیجیے، یہ بھی ایک ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ کچھ ذرائع ہیں میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ قرآن بخشنا، قل هو اللہ احد پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔